میں اپنے سب محترم ہوں، بلکہ اگر اپنی سینئر علی کی لفظ استعمال کروں اس میں زیادہ محبت ہے. اور ہمارے مہمان خاص یا مہمان ذی وقار جس لفظ کی بھی تحقیق کر لیجیے، ہمارے علیم افضل صاحب، میں ان کے آگے کچھ اور بھی لکھا ہوا تھا، لیکن ان کو صرف ایک صاحب قلم کی حیثیت سے جانتا ہوں. اور میرے دوسرے بڑے بھائی جن کا نام بار بار ذکر آیا، وہ ایک طریقے سے نہ صرف میرٹھ میں بلکہ پوری علی برادری میں علی گڑھ کی علامت ہے. ان کا نام اتفاق سے نہیں بلکہ قصداً رکھا گیا ہے معراج کا لفظ، کہ جس پر چڑھ کر انسان ترقی کے زینوں کو طے کرتا ہے. اور ہمارے دیگر سارے مہمانان گرامی اور نظامی صاحب کو آپ نے ایوارڈ دیا، اس لیے میں بھی شکر گزار ہوں. ناظم صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن قدرے ایک بات سے نا اتفاق اختلاف کی کرتا ہوں. وہ یہ بات کی سر سید کی ساری فضا مخالف تھی، ساری فضا مخالف نہیں تھی. صدر محترم یہاں پر موجود ہیں. منشی پریم چندر نے سر سید کا ایک مضمون نہایت ہی اچھا لکھا تھا، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں بھی تھیں کہ جس کا میں نے جواب تھا. دوسرے سعادت حسن منٹو کبھی اپنے آپ کو علی گڑھ سے الگ نہیں کر سکتے، کبھی ان کو علی گڑھ سے علیحدہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے. اور علامہ سر محمد اقبال کی لوح قوت نظم دیکھیے اور نہ جانے کتنے اشعار دیکھیے. جب انہوں نے ان کے بیٹے کے لیے ایک طویل نظم کہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے ان کے والد تھے اور ان کا علاج بھوپال تک کرنے کے لیے لائے تھے. تو اتنی ساری مثالیں شاید سامنے الطاف حسین حالی کی تصویر ہے، الحیات جاوید خیر حالی کو پہچانا نہیں جا سکتا ہے. اور کلام آزاد کی اتنی بار علی گڑھ کی مخالفت کی ہے، لیکن بار بار یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کا، قرآن پڑھنے کا یا مجھے لکھنے کا طریقہ جو اسٹائل عطا کیا ہے وہ سر سید نے ہے. محمد علی جوہر کبھی علی گڑھ سے آپ الگ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور غالب نے تو سر سید نے ایک مقدمہ لکھوایا تھا اور کچھ تنقید کی تھی. سر سید کے حوالے سے غالب بھی سر سید کو اچھے طریقے سے جانتے تھے. جواہر نہرو کا نام لیجیے، انہوں نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے علی گڑھ کا ذکر کیا ہے، سر سید کا ذکر کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری فضا میں تھوڑی سی تخفیف کی جائے، تھوڑی سی تقلیل کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ رفقائے سر سید کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا. ایک تھوڑی سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اب تھوڑا سے میں اپنی بات کا جو آغاز کرنا چاہوں گا کہ سر سید کا جو آخری پیغام تھا، آخری جو میسج تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں عمر سے پہلے بوڑھا ہوں. وہ سامنے تو پیغام میرے پاس نہیں ہے، علی گڑھ میں لگا ہوا ہے، لکھا گیا ہے پتھر پر. اور اس میں یہ بھی سر سید نے کہا تھا کہ مسجد العلوم کو اور محمد اینگلو اورینٹل کالج کو بنانے کے لیے مجھے بڑی مخالفتوں کا، بڑی عداوتوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن کچھ انہیں اہل عداوت میں کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی تھے، کچھ ان کے ساتھ بھی تھے. اور ایک بات جو کہی ہے کہ ساری میں نے مخالفتوں کو برداشت کیا، ساری عداوتوں کو جھیلا میں نے، اور سینہ سپر ہو کر میں نے اس کا مقابلہ کیا. لیکن ایک چیز کی میں کبھی پیچھے ہٹ جاؤں، یعنی سر سید کی زندگی کو آپ دیکھیے، سر سید کی تصاویر کو دیکھیے، سر سید کے خطوط کے دیکھیے، اس میں جو ایک چیز ملتی ہے وہ ہمت ملتی ہے، باعث استقلال ملتا ہے. اور آخری بات جو کہی تھی کہ میں اپنی طلبہ
اور اپنے بچوں کو ایک اکیڈمک کینڈیڈیٹ دینا چاہتا ہوں، ایک علمی، بار بار علم کی باتیں آپ کر رہے تھے کہ علم کی روشنی اور علمی شمع بھی روشن کی گئی ہے، وہ دینا چاہتا ہوں۔ اور جاتے جاتے اپنے بچوں سے، اپنی نسل سے، اپنے رفقا سے، بلکہ آج کے خیر خواہاں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ صرف ہندوستان تک، بر صغیر تک بلکہ محدود نہ رہے، یہ دنیا کا اندھیرا جہاں تک ہو، بار بار آپ اندھیرے کی بات کر رہے تھے، ظلمت کی بات کر رہے تھے، شک کی بات کر رہے تھے، یعنی کہ یہ جو اکیڈمک کینڈیڈ ایک میراث ہے سرٹیفکیٹ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، دنیا میں جہاں بھی جاؤ اور جہاں اندھیرا ملے، اس اکیڈمک کینڈیڈ سے تم اسے روشن کرنے کی کوشش کرو۔ سر سید کی پوری زندگی کا، پوری ان کی سیرت کا، یہ سیرت فریدیہ کو کہیے، ہمارے جو سینئر عالم موجود ہیں، اس میں یہ بات پوری طریقے سے نظر آتی ہے۔ اور اسی لیے آج کے میں اپنی اس خطاب کو اگر کوئی عنوان دینا چاہوں گا تو میں سر سید کو ایک اکیڈمک میسنجر کہنا، ایک علمی ایک علمی سفیر کہنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر سید نے بڑے سلیقے سے لکھا ہے کہ مغل حکومت کا جب انحطاط ہوا، مغل حکومت کا جب زوال ہوا، تو وہ پوری دلی کو اور خاص طور سے جو مغلوں کے بیٹے تھے، ان کی اولاد جو تھی، وہ کس طریقے سے دلی کی سڑکوں پر بلبلا رہے تھے۔ میں یہاں پر خلیق احمد نظامی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ خلیق احمد نظامی نے سر سید کے اس احساس کو، سر سید کی اس تصویر کو، ان کے اس قلبی احساس کو بڑے سلیقے سے اپنی تحریر میں، اپنی کتاب میں پرویا ہے۔ سر سید نے لکھا کہ مجھے یہ چیز بہت ہی بلبلا دیا، اس نے بہت ہی مجھے اس نے اضطراب کر دیا، اضطراب میں ڈال دیا، کہنے کہ اتنا زیادہ اضطراب ہوا کہ اس کا حل کیا ہے۔ سر سید نے لکھا کہ حل کی تلاش کرتے کرتے میں شاید میری زندگی کی کوئی ایسی رات نہیں تھی۔ ایک جو اکیڈمک مسافر ہے، سفیر ہے، ایلچی ہے، وہ کہتا کہ کوئی ایسی رات نہیں ایسی گزری ہے کہ میں نے سکون سے سویا، مجھے پوری رات نیند آئی ہو۔ سر سید نے لفظ کروٹیں استعمال کیا ہے کہ کروٹیں لیتے لیتے قوم کے درد میں، ملک کے درد میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے درد میں، بلکہ ملک کے درد میں، ملک کے بچوں کے درد میں کہتے ہیں کہ کبھی میں سویا نہیں۔ اور سر سید نے ایک جگہ اور لکھا ہے کہ سر سید کا عزم دیکھیے، کہنے کہ ایک وقت ایسا گزرا کہ میں ہارنے لگا، میں شکست خوردہ ہونے لگا، کچھ میرے بل، میری ہمت، میری قوت، میرے ارادے جواب دینے لگے، لیکن پھر یہ سوچا کہ ملک کو چھوڑ کر ہجرت کر، لیکن سر سید نے کہا کہ یہ نادانی ہے، یہ ہمت نہیں ہے، یہ پائے استقلال نہیں ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے اسی ملک میں، اسی مٹی میں، اسی وطن میں، اسی فضا میں رہنا ہے اور اس ملک کو تعمیر کرنا ہے۔ اور اسی تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے یہ ادارہ بنایا جس کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ سر سید نے جب اپنی تحریک کو اٹھایا، چونکہ ہمارے بصیر احمد خان صاحب یہاں پر موجود ہیں، خاص طور سے یہ بات ان کے سامنے مجھے کہتے ہوئے ایک افتخار سا، ایک احساس ہوگا، وہ کیوں ہوگا کہ سر سید نے جب ادارہ بنایا تو کلکتہ کے ایک ایسے صاحب تھے کہ سر سید کی اس تحریک سے کہ یہ بچوں کو انگریزی پڑھانا چاہتا ہے، یہ بچوں کو عیسائی بنانا چاہتا ہے، انہوں نے یہ عزم کیا اور کلکتہ سے چلے کہ ہم ایسے شخص کی گردن کو ذبح کر دینا چاہتے ہیں، ایسے شخص کی گردن کو قلم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کا یہ ارادہ پورا نہیں ہوا۔ لیکن اور ایک شخص کا نام لینا چاہوں گا جو پوری دنیا کی ہسٹری ہے، ورلڈ ہسٹری ہے، اس ورلڈ ہسٹری میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے جس کا نام شیخ جمال الدین افغانی ہے۔
جلال الدین افغانی کا جو رسالہ تھا انہوں نے البرد الوسطیٰ میں یہ بات لکھی تھی، لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا اکیڈمک انسان ہونے کے بجائے، اتنا بڑا پڑھا لکھا انسان ہونے کے بجائے پوری دنیا کو کا چکر مارتا تھا، نہ جانے کتنی زبانیں جانتا تھا، لیکن جب وہ سر سید پہ لکھتا ہے، کیونکہ سر سید کو ان کا 2 مضمون ہے، وہ میں پڑھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ عربی کا آدمی ہوں تو دونوں مضمون کو میں نے پڑھا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ علی گڑھ میں ایک سید احمد خان ہے اور انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، اور وہ ادارہ اس لیے قائم کیا ہے کہ وہاں پر مسلم بچوں کے سینے میں سلیب پہنائی جائے اور ان کے دلوں میں اقتدار کے جذبے پیدا کیے جائے۔ سر سید یہ ساری چیزیں سنتے رہے، یہ ساری چیزیں سہتے رہے اور اپنی مخالفتوں کے مضامین پڑھتے رہے، لیکن سر سید کبھی پیارے نہیں۔ جو انسان صابر ہوتا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ جو انسان اکیڈمک ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، وہ کبھی گھبراتا نہیں، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے یہاں تدبر ہوتا ہے، اس کے یہاں حکمت ہوتی ہے، کبھی علم کے بغیر، کبھی تدبر کے بغیر کبھی وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ چونکہ مجھے شعبہ اردو میں کھڑا ہوں تو میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہندوستان میں یہ کہیے کہ اردو کا سب سے بڑا آدمی کون ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جواب میں آپ سے چاہوں کہ اردو کی ایجاد کہاں ہوئی ہے، اردو کی پرورش کہاں پہ ہوئی ہے، اردو کا مولا کہاں ہے، منبع مخرج کہاں ہے، اس پر تو میں گفتگو نہیں کروں گا۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ اردو کو سب سے زیادہ سینچا کس نے ہے، اردو کو سب سے زیادہ پروان کس نے چڑھایا ہے، تو کم از کم میں جواب دوں گا کہ سر سید احمد خان ہے۔ اور سر سید احمد خان اس لیے ہیں کہ جن کو مولوی عبدالحق کہتے ہیں، اسی ادارے کے پروفیسر تھے، اسی ادارے کے فارغ شدہ تھے، پڑھے ہوئے تھے، جس کو آپ بابائے اردو میں الطاف حسین حالی کا نام لیتے ہیں، وہ اسی سر سید کی پروردہ، اسی سر سید کی تربیت کردہ شخصیت آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ شبلی کا نام آپ لیجیے تو علامہ شبلی کو کبھی سر سید سے آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں اس مناسبت سے شعبہ اردو کو اور پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب کو، ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے طلباء کو، ان کی وائس چانسلر کو، کے سبھی لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس وسعت قلبی کے ساتھ، اتنی جذبے کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ سر سید کو آپ یاد کر رہے ہیں، میں اس کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں۔ اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کے ہمارے علمی افسر صاحب یہاں پر موجود ہیں، یہ تو بہت دعوے کیے جاتے ہیں کہ اردو کا پہلا اخبار ہو تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو فیصلے آج تک نہیں ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر فیصلہ کرتا ہے تو دوسرا اس کی تردید کر دیتا ہے، لیکن ایک بات میں بڑے عزم اور بالجزم کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ سر سید کا جو گھرانہ تھا، میں صرف سر سید کا نام نہیں لینا چاہوں گا، بلکہ سر سید کا جو گھرانہ تھا، جو دلی کے وہ رہنے والے تھے، ان کے بڑے بھائی نے ایک اخبار نکالا تھا جس کا نام تھا سید الاخبار۔ عام طور سے انہوں نے سید الاخبار صرف اس لیے نکالا تھا کہ اردو کی پرورش کی، اردو کی خدمت کی، اردو کی بقا کے لیے، اردو کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ان کے ذہن میں قطعاً اس طریقے کا شائبہ نہیں تھا کہ اس سے کسی طریقے کی کمائی کی جائے، کیونکہ سر سید ایک بڑے گھر کے تھے، بڑے متمول تھے، دونوں طرف سے، دادیار کی طرف سے، نانیار کی طرف سے بھی۔ اور ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ سید الاخبار کا ذکر آتا ہے تو سر سید کے بڑے بھائی کا ذکر آتا ہے، سر سید کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں آتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا کہ میری نگاہ اس پر نہ گئی ہو، یہ ذکر نہیں آتا ہے کہ سر سید کے گھر کے لوگوں نے، ان کے بھائی نے ایک پریس بھی خریدا۔ ایک خاص طور سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ سید الاخبار نکالا اور پھر اس کے لیے ایک پریس خریدا کہ اس طریقے سے تہذیب کو آگے بڑھائے۔
میں بار بار یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ جب اردو زبان کا ذکر آئے تو اردو زبان نہیں ہے، بلکہ اردو ایک تہذیب ہے، اردو ایک ثقافت ہے۔ جگن ناتھ آزاد کی تصویر یہاں پر نہیں ہے۔ جگن ناتھ آزاد کا اردو میں بہت ہی خوبصورت قسم کا مضمون ہے کہ اردو زبان نہیں ہے، اردو ایک تہذیب ہے، اردو ایک ثقافت ہے۔ تو ایک طریقے سے جن اخبارات نے اردو کو آگے بڑھایا ہے، اردو کو تقویت بخشی ہے، اردو کو مضبوط کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سید الاخبار کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن ایک بات میں اسلم جمشید پوری صاحب سے کہنا چاہوں گا، یہاں کے اساتذہ سے کہنا چاہوں گا، اور اردو کے لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بڑی تلاش و تتبع ہوئی، کافی جانشانیاں کی گئی کہ سید الاخبار کا کوئی ایک شمارہ مل جائے، لیکن ابھی تک ملا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک شمارہ اس کا مل جاتا، دیکھا جاتا، اس کے مضامین کے سلسلے میں، اس کے اسلوب کے سلسلے میں گفتگو کی جاتی، یا کہیں اس کے کچھ قطعات ملتے، کچھ کوٹیشنز ملتے تو اس پر گفتگو کی جاتی۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر سید نے اس اخبار کے حوالے سے، سر سید کے بھائی نے اس اخبار کے توسط سے اردو کی ترویج کے سلسلے میں، اردو کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں بہت ہی نمایاں خدمات انجام دی ہے۔ دوسرا ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جب میں تہذیب اخلاق کا ایڈیٹر رہا تو بار بار یہ بات میں کہتا رہا کہ علی گڑھ کی تاریخ کے جہاں بہت سے آثار ہیں، وہیں علی گڑھ کی تاریخ کے جو سب سے بڑے بنیادی اور اساسی آثار ہیں، ایک تو انسٹیٹیوٹ گزٹ اور دوسرے تہذیب اخلاق۔ لیکن انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب اخلاق کی جو صورتحال ہے، کیونکہ میں اسے پڑھتا رہتا ہوں، اسے دیکھتا رہتا ہوں، اگر تھوڑی سی غفلت ہوگی تو انسٹیٹیوٹ گزٹ کے صفحات آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ میں نے پوری پلاننگ کی تھی، ضمیر الدین شاہ صاحب کے زمانے میں، وہ بھی فوج کے سربراہ تھے، میں نے ان سے بڑی درخواست کی کہ پیسے میں لاؤں گا، مجھے اجازت دے، لیکن انہوں نے اجازت مجھے نہیں دیا۔ اس کا غلط باقی ہے، اور یہ غلط اس وقت دور ہوگا جب یہ دونوں رسالے جب تک یہ شائع نہیں کیے جائیں گے تو علی گڑھ کی جو ہسٹری ہے، علی گڑھ کی تاریخ ہے، اس کی بنا کے سلسلے میں، اس کی تاسیس کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ فوت ہو جائے گی۔ میں نے ابتدا کر دیا تھا کہ تہذیب اخلاق کے تقریباً 2.5 جلدیں میں نے باقاعدہ اپنے پیسے سے اسے شائع کیا تھا، آغاز کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے مجھے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ یہاں پر ایک اور بھی ایک نئی چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے، اس کی ایک جلد 500 صفحے کی ابھی آئی ہے، 500 صفحے کی آئی ہے، اور ان 500 صفحے کی جو جلد آئی ہے پروفیسر اختر عباس صاحب کی اسے ریویو کیا ہے، اور اس میں انسٹیٹیوٹ گزٹ کے جو مین اداریے ہیں وہ اس میں انہوں نے شائع کیا ہے، 500 صفحات پر مشتمل ہے، جس کو دارالمصنفین نے شائع کیا ہے، اور اسے میں نے حرفاً پڑھا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش کوئی ایسی شکل نکلتی، کاش کی کوئی ایسا سبب بنتا، کوئی ایسی فضا آتی، کوئی ایسی سانت آتی کہ اس کی دوسری جلد بھی آ جاتی اور اس کے ساری اداریے شائع کر دی جاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ پر احسان ہوتا، اردو پر احسان ہوتا، اور اہل اردو پر بھی احسان ہوتا۔ تو بہرحال یہ 4-5 جو رسالے ہیں، یہ سارے کے سارے علی گڑھ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان سارے رسالوں میں، ان سید الاخبار میں اردو کی جس طریقے سے ترویج کی ہے، اردو کو جس طریقے سے پڑھایا ہے، میں سمجھتا نہیں ہوں کہ ان کا ثانی یا اس کا مسیر کسی اور کو بھی قرار دیا جائے۔ اور جب سر سید کی اردو کا ذکر آئے گا تو ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، غالب یہاں پر موجود ہیں، خطوط غالب کا بہت ذکر ہوتا ہے، خطوط غالب کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے میں عربک کا آدمی ہوں، نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اردو کو بہت جانتا ہوں یا غالب کے خطوط کے طریقے سے پڑھ سکتا ہوں، لیکن جو میں نے پڑھا خطوط غالب کو، تو اس میں ٹیبل ٹاک تو ہے، جس میں مکالمہ تو ہے، لیکن الفاظ تکرار بہت زیادہ ہے۔ ایک طریقے سے یہ کہیے کہ خطوط نگاری کو، مکتوب نگاری کو کسی نے اگر تسہیل کا ذریعہ بنایا ہے
کسی نے اکیڈمک انداز اس کو دیا ہے، یہ کہیے کہ علمی انداز دیا ہے، جس علمی انداز کا ذکر میری افادی کرتے ہیں، جس اکیڈمک انداز کا شبلی ذکر کرتے ہیں، علامہ اقبال ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا ابوالکلام ذکر کرتے ہیں، تو ایک طریقے سے اکیڈمک جو تحریر ہے، اکیڈمک جو اسلوب ہے، اردو کو ایک ایسا اسلوب دیا کہ بات ڈائریکٹلی کہی جائے، سلیقے سے کہی جائے، اس میں تصنع نہ ہو، اس میں تکلف نہ ہو۔ تو سر سید کی جو خطوط ہیں وہ 1000 صفحے سے زیادہ پر 2-3 لوگوں نے اسے ترتیب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان خطوط کو مزید پڑھنے کی ضرورت ہے، ان خطوط سے مزید جہتوں کو، تحقیقی جہات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اردو کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے ادھر 8-10 سالوں میں یہ کہیے یا کچھ اور کہیے کہ سر سید پر ایک الزام، بلکہ یوں کہیے کہ ایک اتہام یہ لگایا جاتا ہے، بلکہ الزام تو ایک طریقے سے ثابت نہ ہو، اتہام ہی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سر سید ہندوستان سے محبت نہیں، کہ سر سید ہندوستان کو چاہتے نہیں تھے۔ میں صرف ایک مثال دینا چاہوں گا، میرے ہاں 2 محترم علی موجود ہیں، اس کی اینٹوں کو، اس کی عمارتوں کو بڑے غور سے میں پریشان تھا، بار بار میرا صاحب سے پوچھ رہا تھا۔ میں ایک بات اب ذکر کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ رشید احمد صدیقی ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو رشید احمد صدیقی نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ بڑے مہذب انداز میں سفر کر رہا ہے، اس کا لباس بھی سلیقے سے ہے، اس کی شخصیت بھی ایک الگ سے اس میں چمک ہے، دمک ہے، اس کی گفتگو، اس کی وضع خطاب دیکھنے کے لائق ہے۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا رہا کہ یار یہ علی گڑھ کا ضرور ہے، لیکن پھر وہ کہتے تھے کہ ہمارے ڈر میں پوچھتا نہیں تھا کہ کہیں پوچھ دوں اور یہ کہہ دے کہ میں علی گڑھ کا پڑھا۔ بار بار میرا صاحب سے یہ پوچھتا تھا کہ یقین جانیے شاید علی گڑھ کی سرزمین کا، علی گڑھ کے ادارے کا جو اس وقت رو رہا ہے، آپ کی توجہ کا مستحق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم سے توجہ دے گی، میں سمجھتا ہوں۔ دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں، میں سب سے پہلے اسٹیجی حال کا ذکر کروں، آپ دیکھیے کہ اس میں سسک کو دیکھیے، ہندو مسلم زبردست قسم کا اتحاد ہے کہ اس میں جس طریقے سے مسلمانوں کے نام ہے اس کی دیواروں پر، اسی طریقے سے اس کی دیواروں پر ہمارے ہندو بھائیوں کا نام ہے، ہمارے گاؤں کے نام ہے، اسی طریقے سے کرسچن کے نام بھی اس میں۔ تو یہ بتائیے سر سید کا جو اتحاد تھا وہ بہت چھوٹا نہیں تھا، سر سید کا جو سینہ تھا بہت ہی تنگ نہیں تھا، بہت ہی وسیع القلب تھے، بہت ہی ان کا سینہ چوڑا تھا۔ تو اس طریقے سے اپنے ادارے کو دیکھتے تھے، اس طریقے سے اپنی ادارے کی عمارتوں کو وہ کھڑا کرتے تھے۔ اور ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی تو اس کی جو شرائط انہوں نے بتائی تھی، میرے علی بزرگ یہاں سب موجود ہیں، میں اصلاحات کی یہاں پر کھڑا ہوں، کہ سائنٹیفک سوسائٹی کی جو شرائط تھی، جو اس کی کنڈیشن تھیں، اس کنڈیشن میں سر سید نے یہ کہا تھا کہ اس میں کسی اسلامی اور مذہبی تحریک سے کتابیں نہیں شامل، یہ خاص طور سے کہا تھا، مذہبی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ سائنٹیفک سوسائٹی سے جو کتابیں شائع ہوں گی وہ پیورلی سائنٹیفک ہوگی، سائنس بیسڈ ہوگی، فلاسفی کی ہوں گی، اس میں ہندو مسلم نہیں دیکھا جائے گا، اس سے کسی تفسیر کی اشاعت نہیں ہوگی، اس سے کسی حدیث کی اشاعت نہیں ہوگی۔ آپ یہ بتائیے کہ اتنا بڑا آدمی ہو، اتنا عظیم اس کا تصور ہو، اس کا بلند اتنا خیال ہو، اس شخص پر اس طریقے کا اتہام ہم لگائیں گے، کوئی ہندوستان کو اس طریقے سے دیکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سراسر اس اتہام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ سر سید نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہماری جو سائنٹیفک سوسائٹی کے جو اراکین، جو ممبران ہوں گے، اس میں مذہب کی قید نہیں ہوتی، اس کے ہندو بھی ممبر ہوں گے، اس کے مسلمان بھی ہوں گے، اس کے کرسچن بھی ممبر ہوں گے۔ ان ساری شرائط کو بنا کر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ چڑیا وہاں پر غازی پور میں انہوں نے یہ بنائی تھی، اور اس سے جس طریقے کی ابتدا ہوئی تھی، جس طریقے کی کچھ کتابیں سامنے آئی تھی، اگر وہ باقی رکھی جاتی
میں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بار بار یہ بات آج دہرانا چاہتا ہوں کہ جو درس، جو پیغام، جو میسج سید نے علی گڑھ کو دیا تھا، علی گڑھ کے طلبا کو دیا تھا، علی گڑھ کے اساتذہ کو دیا تھا، علی گڑھ کے سربراہان کو دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں کہیں جا کر کھو گئی ہیں اور کہیں مجھے یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایجوکیشن کانفرنس کو آپ دیکھیے، ایجوکیشن کانفرنس نے اتنا کام کیا، صرف ہندوستان میں نہیں، ہندوستان کے مختلف صوبوں میں کام کیا کہ بہت سے ایسے مکاتب سے، بہت سے ایسے مدارس سے، بہت سے ایسے کالجز تھے جہاں پر سائنٹیفک کے ایک طریقے سے نمائش ارینج کرتے تھے، سر سید ارینج کرواتے تھے، اور پھر اس میں سارے بچے آتے، مسلم بچے بھی ہوتے تھے، غیر مسلم بچے بھی ہوتے تھے، پارٹیسپیٹ کرتے تھے، ان کو انعامات دیے جاتے تھے۔ جیسے صاحب نے آج سر سید ایوارڈ دیا ہے، کہتے ہیں ایوارڈ دیے جاتے تھے، لیکن ایوارڈ جب دیتے تھے تو یہ نہیں دیکھتے تھے یہ بچہ کس قوم کا ہے، کس خطے سے بلانگ کرتا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا ریلیجن کیا ہے۔ کبھی سید نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ لیکن یہ بات بھی میں کہنے میں قدم کہوں گا کہ اپنی قوم کے سلسلے میں ان کی کچھ خصوصی رعایت تھی، لیکن اس خصوصی رعایت کے سلسلے میں کسی کے سلسلے میں ظالم ہو جائے، نہ انصافی کے ثبوت دے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی سید نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ایک پہلو اور میں جو سر سید کا بڑا جذباتی پہلو ہے، جو بڑا قابل قدر پہلو ہے، اس کو میں ابھارنا چاہتا ہوں، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ابھی نعت یہاں پڑھی گئی تھی، سیرت نگاری کا جو مسئلہ ہے، پھر میری نگاہ اور میری چشم شفقت کہیے اپنی صدر محترم کی طرف اٹھے گی کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ تھوڑی سی انگریزی کی جو سیرت نگاری ہے اس بھی میں نے پڑھا ہے، اور عربی کی سیرت نگاری کو خاصا میں نے پڑھا ہے، اور اردو کا شبلی کے وطن کا وہ دائرۂ شبلی سے تعلق ہے تو سیرت النبی کو پڑھا ہے، ساری چیزوں کو پڑھا ہے۔ تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید کا سب سے بڑا جو کام تھا کہ سید سے پہلے جو سیرت کی کتابیں لکھی جاتی تھیں اس میں موضوع تھی، اس میں موضوع احادیث ہوتی تھی، اس میں قصے کہانی ہوتے تھے، اس میں اسرائیلی روایات ہوتی تھی۔ لیکن سید نے ٹرن دیا، کب ٹرن دیا؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا جلاء القلوب، بذکر محبوب جس کا نام تھا۔ میں تو اس کے ٹائٹل پر ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ سید نے جلاء القلب کیوں کہا، جلاء القلوب کیوں کہا، جلاء القلوب کیوں کہا؟ اس پر آپ غور کیجیے۔ یعنی سید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیرت پاک مسلمانوں کی نہیں ہے، سیرت پاک صرف کرسچن کی نہیں ہے، سیرت پاک سارے عالم سلمہ کا ایجاد سیرت پاک ہے، صرف مسلمانوں کے دل کو روشن کرنے کی نہیں آئی ہے، بلکہ دنیا کے جتنے قلوب ہو سکتے ہیں، جتنی قومیں ہو سکتی ہیں، جتنے خطے ہو سکتے ہیں، جتنے ممالک ہو سکتے ہیں، ان سارے خطوں کے روشن کرنے کے لیے اور اس کو چراغاں کرنے کے لیے یہ سیرت رسول ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ سید کا جب بچپنا تھا، اسے سیرت کی کتاب کو نہیں کہوں گا بلکہ مولود نامے کا لفظ استعمال کروں گا کہ یہ جو مولود نامہ سید نے، اب یہ عمر کتاب ہے سید، یہ سید کی عمر کتاب ہے۔ یہ سید نے جب قلم سنبھالا، جب کوئی کتاب لکھی تو سب سے پہلے اپنے رسول کو اور اپنے حبیب کو، اس کو انہوں نے یاد کیا۔ یہ کتنا بڑا ان کا کردار ہے، کتنی بڑی ان کی عظمت ہے، کتنی بڑی ان کی شخصیت ہے۔ تو سید ظاہر ہے کہ جب کوئی کتاب شروع انسان لکھتا ہے اس سے غلطیاں سرزد ہیں، اس سے کہیں کہیں سب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب سید نے شور سنبھالا، سید کو جب تصنیف آنے لگی، سید کو جب تحقیق آنے لگی، جب تنقیدی شور ان کا جاگا، تو سید نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا راہ سنت در رد بدعت کر کے ہے۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا جگر سید کا ہے کہ اس کتاب میں، اپنی پہلی کتاب میں، اپنی عمر کتاب میں جو انہوں نے غلطیاں کی تھی، اپنی غلطیوں پر خود وہ قلم اٹھاتے ہیں، خود اس پر تنقید لکھتے ہیں، جس کو رشید احمد صدیقی نے اپنی تحریک کو مانوی اولاد کہا ہے۔ تو اپنی مانوی اولاد سے اختلاف کیا جائے، اس کو غلط قرار دیا جائے،
میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دل اس کے لیے چاہیے، لیکن سر سید کے پاس ایسا دل تھا کہ اپنی غلطیوں کو انہوں نے اعتراف کیا اور اپنی غلطیوں کو انہوں نے تسلیم کیا۔ اور جناب عالی ظاہر ہے کہ میں اس کا کیا وقت ہے میرے پاس، اچھا ختم کر دیں۔ تو اس کے علاوہ خطبات احمدیہ کا ذکر آپ لوگ جانتے ہیں کہ خطبات احمدیہ کو لکھنے کے لیے سر سید نے کیا نہیں کیا، اور اپنی بیوی کے زیورات کو بیچا، اور اپنا وقت خانہ جو زندگی میں جس کو سجایا تھا، زندگی میں جس کو بنایا تھا، اسے بیچا۔ اور جب پھر بھی بات پوری نہ ہوئی تو انہوں نے مسلم کو یہ بھی لکھا تھا کہ تم کسی بنیے سے جا کر سود پر لے لو، وہاں اگر مجھے جواب دینا ہوا تو میں جواب دے دوں گا۔ میں اپنی بات کچھ پہلو باقی تھے، لیکن کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے تو انتظام کو، انسلام کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی 2-3 کتابوں پر آثار السنادید پر گفتگو کرنی تھی کہ یہ جو کتاب سر سید کی ہے پوری دنیا اس کی معترف ہے، پوری دنیا میں اس کو ایک اعتبار حاصل ہے۔ اور پھر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آثار السنادید میں دلی کی مساجد کا ذکر ہے، اسی طریقے سے دلی کی مندروں کا بھی ذکر ہے۔ طویل الکلام جیسی بڑی کتاب پوری دنیا میں ورلڈ فیتھ کے اوپر ہے، ورلڈ ریجن کے اوپر ہے، پوری دنیا میں اتنی بڑی کتاب لکھی نہیں گئی۔ ابھی میں نے اس کتاب کی پہلی جلد کو ایڈٹ کیا ہے، پہلی بار میں نے ایڈٹ کیا ہے، لیکن اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کام سارا صرف حصہ ہے۔ 800 صفحے کی کتابیں میں نے ایڈٹ کیا ہے، چھپوایا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مجھے ذکر کرنا تھا، لیکن اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ عام طور سے شخصیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین کی تعلیم کے مخالف تھے، یہ بھی ایک اتہام ہے۔ میں اس کا بھی جواب دینا چاہ رہا تھا۔ اس کے سلسلے میں علی گڑھ مندری کا ذکر کرنا چاہتا تھا، اس کے سلسلے میں رسالہ خاتون کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، عبداللہ صاحب کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اپنی تقریر کو نصف چھوڑتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ نے میری باتوں کو بہت توجہ سے، بڑی انہماک سے، بڑے غور سے سنا۔ میں اس کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور انہی کلمات کے ساتھ